السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان فتح مبین۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو، اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کریں، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ یہ معاہدہ طے کر رہا تھا، یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جوں ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھری سے مار پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا۔ اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں، کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے-تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے
اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کے ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاع کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈوانے کے لیے حجام بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا، سہیل بن عمرو اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیے
ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھے جانور بر طیش میں آ گئے تھے، اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔